جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں واقعہ لے کے آپ کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ حابیل اور قابیل اولاد آدم کے نکاح۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بھی پسند آئے گا۔ ٹاپک شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سرزد ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کین، بعض قابین یعنی قائن اور بعض قابیل کہتے ہیں۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا اور بعض فرماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب تھا۔ اولاد آدم کے نکاح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو دو حمل سے بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا مگر قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا مستحق میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان دونوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ نہیں۔ فرمایا، میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، تم وہاں جاؤ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا، آپ تشریف لے جائیں، واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قابیل سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کرنے پائے۔ حابیل نے جواب میں کہا، اللہ تو متقیوں کی نظر ہی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ پس قابیل حابیل کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا۔ قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دو کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش
چھپا دیتا۔ ابن اسحاق بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں خطا واقع ہونے سے قبل حضرت حوا سے قربت فرمائی، پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ بوقت زچگی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھائی، نہ درد اور کمزوری محسوس کی، اور نہ ہی کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور نہ ہی بوقت ولادت کسی قسم کا خون دیکھا، اس لیے کہ جنت انتہائی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس حمل کی ولادت سے قین، قابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ پھر جب ممنوعہ درخت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہو گیا اور وہ دونوں زمین کی طرف اتار دیے گئے تو یہاں آ کر آدم و حوا کی قربت ہوئی، تو اس حمل کی زچگی کے وقت انہوں نے تکلیف، درد، کمزوری محسوس کی اور خون بھی دیکھا، اور نکاحت کے سبب غش کی کیفیت آ گئی۔ اس حمل سے حابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتیں تو دو جڑواں بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتیں۔ آدم کے 40 بچے ان کے پہلو سے 20 مرتبہ کے حمل سے پیدا ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی لڑکا اپنی جڑواں بہن کے علاوہ جس بہن سے چاہتا نکاح کرتا تھا۔ اس زمانے میں جڑواں بہن کے علاوہ سب بہنیں حلال تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ اور کوئی عورت نہ تھی، لہٰذا نسل انسانی میں اضافے کی غرض سے اس بات کی اجازت دی گئی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں اہل کتاب کے علماء سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قین کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کا نکاح حابیل سے کر دے، اور حابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کا نکاح قابیل سے کر دے۔ حابیل نے بات مان لی، مگر قابیل نے انکار کر دیا اور قابیل کی بہن سے نکاح کو ناپسند کیا اور اپنی جڑواں بہن کی طرف رغبت ظاہر کی اور کہا کہ ہمارا تخم جنت سے ہے اور ان کا تخم زمینی ہے، اس لیے میں اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کا جائز حقدار ہوں۔ نیز یہ کہ قابیل کی بہن نہایت حسین و جمیل تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پر مر مٹا اور اس کے نفس نے اسے اس بات پر پختہ کر دیا۔ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، یہ تیرے لیے حلال نہیں، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر آدم نے کہا کہ تم بھی قربانی کرو اور تمہارا بھائی حابیل بھی قربانی کرے گا، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ اس کا مستحق ہوگا۔ قین زراعت پیشہ تھا اور حابیل کی بکریاں تھیں، وہ بکریاں چراتا تھا، سو قین نے قربانی کے لیے گندم پیش کی اور حابیل نے اپنی تندرست اور توانا بکریوں میں سے ایک بکری قربان کی، اور بعض کے قول کے مطابق ایک گائے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سفید آگ بھیجی جس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور کی ہی قربانی کی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور وہ اس فیصلے میں حابیل قابیل کی بہن کا حقدار بن گیا، جس پر قابیل انتہائی غضبناک ہو گیا، اس پر تکبر و بڑائی چھا گئی اور شیطان نے اسے مکمل سے مغلوب کر لیا۔ پس اس نے اپنے بھائی حابیل کا پیچھا کیا، وہ اس وقت اپنے ریوڑ میں تھا۔ قابیل نے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر ڈالا۔ اہل توریت کہتے ہیں کہ جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں اس پر محافظ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بھائی کے خون نے مجھے زمین سے پکارا ہے، لہٰذا اب تو ملعون ہے اس زمین میں جس کا منہ تیرے لیے میں نے کھول رکھا تھا۔ تیرے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے آلودہ ہیں۔ جب تو نے یہ کام زمین میں کیا تو اب زمین تیرے لیے اپنی کھیتی نہیں اگائے گی اور اب تو زمین میں گھبرایا ہوا پھرنے لگے گا۔ قابیل نے کہا میری خطا آپ کی مغفرت سے بڑھ گئی، آج آپ نے مجھے زمین سے نکال دیا، یعنی اس کے منافع سے محروم کر دیا، اور میں اس میں دہشت زدہ اور گھبرایا ہوا رہوں گا۔ بس جو شخص مجھ سے ملے گا مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا کہ جو شخص زمین میں قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے 7 قتل کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، لیکن جو تیرے طریقہ کار پر قتل کرے گا اس کا قتل 7 قتل کے برابر شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل میں ایک نشانی مقرر فرما دی تاکہ جو اسے پائے قتل نہ کر سکے، اور بعض کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ ان کو قربانی کے ساتھ اپنا تقرب حاصل کرنے کا حکم
دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور دوسرے کی رد کر دی۔ ان میں سے ایک بڑا کاشتکار تھا اور دوسرا چرواہا، دونوں کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت آدم کا جو بیٹا حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک عمدہ، تندرست، خوبصورت اور اپنی پسندیدہ ترین بکری قربان کی، اور جو بیٹا کاشتکار تھا اس نے بیکار، بدہضم اور بدترین ناپسندیدہ اناج کی نظر پیش کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے بکری والے کی قربانی قبول فرما لی اور اناج والے کی رد کر دی۔ مقتول بھائی 2 آدمیوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی دولت کا یہ حال تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا مسکین نہ تھا کہ جس کو خیرات دی جا سکتی۔ قربانی صرف قرب الہی کے حصول کا ذریعہ تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں آئی اور انہوں نے آپس میں کہا کہ کاش ہم قربانی کے ذریعے قرب الہی حاصل کر لیتے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ آدمی جب تقرب کے طور پر قربانی کرتا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا تو اس پر آگ بھیج دیتا جو اس کی قربانی کو کھا جاتی، اور اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو آگ بجھ جاتی۔ بس ان دونوں نے قربانی کی۔ ان میں سے ایک چرواہا تھا اور دوسرا کاشتکار۔ چرواہے نے اپنی بکریوں میں سے عمدہ، تندرست بکری قربانی کے طور پر پیش کی اور کاشتکار نے کچھ اناج بطور نذر پیش کیا۔ سو آگ ان دونوں کے درمیان اتری، لیکن بکری کو کھا گئی اور اناج کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگا، کیا تم لوگوں کے درمیان اس طرح چلو پھرو گے؟ حالانکہ لوگ نہیں جانتے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری مردود۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے کہ ایک بہتر ہے اور ایک کمتر، بلکہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے یہ سن کر کہا، اس میں میرا کچھ قصور نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اپنی بہن کلیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر بوز نامی پہاڑ سے اتر کر حقیز کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے فرمایا تھا، تو جا، لیکن تو مسلسل خوفزدہ ہی رہے گا، اور جس کو بھی تو دیکھے گا اسی سے تو جان کا خطرہ محسوس کرے گا۔ بس اس کی اولاد میں سے جو بھی اس پر گزرتا وہ اس پر پتھر برساتا۔ قابیل کا ایک لڑکا نابینا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے دادا سے کہا، یہ آپ کے والد قابیل ہیں۔ یہ سن کر اس نابینا نے پتھر اٹھایا اور اپنے باپ کو مار کر قتل کر دیا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ نے تو اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ نابینا نے ہاتھ بلند کیے اور اپنے بیٹے کو زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد نابینا نے کہا، ہائے میری ہلاکت و بربادی کہ میں نے اپنے باپ کو پتھر سے اور اپنے بیٹے کو تھپڑ سے قتل کر دیا۔ تو روایت میں ہے کہ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 سال اور قابیل کی عمر 50 سال تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت حوا کے بطن سے آدم کی 120 اولادیں ہوئیں اور ہر حمل سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ پہلوٹھی کے بچے قابیل اور اس کی بہن کلیحہ، اور سب سے آخر میں عبد المغیث اور اس کی جڑواں بہن امۃ المغیث پیدا ہوئے، لیکن ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ان کی کل اولاد 40 تھی اور یہ 20 حمل سے پیدا ہوئی تھی۔ نیز ابن اسحاق نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بعض کے نام ہم تک پہنچے اور بعض کے نہیں۔ جن کے نام ہم تک پہنچے وہ 15 مرد اور 4 عورتیں ہیں۔ پیارے سامعین کرام، یقیناً آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔